الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سورہ بقرہ کی تمہید آیت نمبر 39 پر ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 40 سے اب اس سورت مبارکہ کا اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا جو مضمون ہے جو کہ اس کے پہلے درس میں بیان کیا جا چکا تھا وہ یہ ہے کہ نئی ہدایت کے بارے میں بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب کا رویہ اور پھر ان پر اتمام حجت، اور ساتھ ساتھ ذریت ابراہیمی کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاسیس یعنی فاؤنڈیشن اور ان کے فرائض منصبی کا بیان، یہ سورہ مبارکہ کا اصل موضوع ہے۔ اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ واضح طور پر اس سورہ مبارکہ میں دو حصے نظر آتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 152 پر مشتمل ہے اور اس میں خطاب کا اصل رخ براہ راست بنی اسرائیل کی جانب ہے، اور دوسرے حصہ جو کہ آیت نمبر 153 سے شروع ہوتا ہے اس میں خطاب موجودہ امت مسلمہ بنی اسماعیل یعنی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام سے ہے۔ تو اب آیت نمبر 40 سے باقاعدہ بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی بھی ابتدائی 7 آیات میں ان کو بھرپور دعوت دی جا رہی ہے کہ اس نبی پر ایمان لے کر آ جائیں، اس رسول پر ایمان لے کر آ جائیں، اور یہ قرآن جو ان کے سامنے ہدایت بن کر آیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اسی وعدے کا مصداق ہے جو کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے تمہیدی گفتگو میں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اب میری طرف سے تمہارے پاس یہ ہدایت آتی رہے گی تو جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا تو در حقیقت اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی حزن سے دوچار ہوگا۔ تو اسی وعدے کے تحت اب یہ قرآن بھی تمہارے سامنے آ چکا ہے، لہذا اس پر ایمان لاؤ۔ لہذا بھرپور اب اس کی دعوت ان 7 آیات میں دی گئی جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 سے جو ان کو خطاب کیا گیا ہے تو ان پر قرارداد جرم عائد کیا گیا اور ان کو بیان کیا گیا کہ تمہارے یہ کرتوت ہیں، تمہارے یہ جرائم ہیں جن کے بنا پر اب ہم تم کو اس امت مسلمہ کی حیثیت سے معزول کر رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو بھی نسل پروان چڑھی وہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا وہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کے یہاں نبوت کا ایک بہت بڑا وقفہ آیا۔ پھر ایک بڑے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں امت مسلمہ قرار دیا اور ان کو شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا جس کا تذکرہ آ رہا ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ میں نے تم پر کی، جو کہ میں نے تمہیں عطا کی، یعنی یہی نعمت عطا کیا کہ تمام جہان والوں میں سے میں نے تمہارا انتخاب کیا اور تم کو اس شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا، گویا کہ تم کو میں نے امت مسلمہ قرار دیا۔ یعنی وہ ذمہ داری جو کہ اس سے پہلے نبی اور رسول کو انفرادی طور پر دی جاتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے بحیثیت قوم اس بنی اسرائیل کا انتخاب کر کے اس کو امت مسلمہ قرار دیا اور شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا۔ تو یہ ایک بڑی نعمت تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، جس کا بعد میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میرے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدے کو پورا کروں گا۔ یعنی وہ وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تھا کہ تم اگر اپنے اس فرائض منصبی کو سر انجام دیتے رہو گے اور یہ جو شریعت اور یہ جو دین تم کو دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اس پر عمل پیرا ہوگے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔
تمہارے ہر لمحے مدد کروں گا اور دوسری اقوام پر تم کو غلبہ عطا کروں گا. لیکن جو ہی تم میری عہد کی پاسداری سے دور ہو جاؤ گے، جو ہی تم مجھ سے وعدہ خلافی کرو گے، دین اور شریعت کو فراموش کرو گے، اپنے اس فرائض منصبی کو بھول جاؤ گے، تو پھر میری طرف سے عذاب بھی تم پر آئے گا، میری طرف سے پٹائی بھی تم پر آتی رہے گی. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو کہ میرا وعدہ تھا تم میرے اس وعدے کو پورا کرو تو میں بھی تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ، تم پورا کرو میرے وعدے کو تو میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو، میرا ہی کہنا مانو، کسی مصلحت کے تحت کسی اور قوم سے کسی اور لوگوں سے مت ڈرو بلکہ صرف اور صرف مجھے سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو کہ میں نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن حکیم میں نے اپنے اسی وعدے کے تحت نازل کیا جو کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا. تو لہذا یہ آخری کلام، آخری ہدایت نامہ تمہارے سامنے آ چکا، اس پر تم اب ایمان لے آؤ. اور یہ کلام اور یہ آخری کتاب کیا ہے؟ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے جو کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے. وہ یہ مصداق ہے اس کی جو تمہارے پاس پہلے سے کتاب میں موجود ہے، تورات اور انجیل میں. یعنی اس میں اس بات کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا تھا کہ آخری ہدایت نامہ میں اپنے آخری رسول کے ذریعے بھیجوں گا، اس پر تمہیں ایمان لے کر آنا ہے. تو لہذا اس پر ایمان لاؤ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. یعنی تم کو تو سب سے پہلے اس پر ایمان لے کے آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمہارے کتاب میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تم اس کے پڑھنے پڑھانے والے ہو، تم جانتے ہو، تم کو سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہیے تھا. لیکن تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے ہو گئے، تو تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑے سے فائدے کے عوض، تھوڑے سے مول کے عوض، تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچ ڈالو. یعنی میری یہ نشانی تمہارے پاس موجود ہے، میری آیت تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، محض دنیاوی فائدے کی خاطر کہ اگر میں ایمان لے کر کے آگے، اگر ہم اس پر ایمان لے کر کے آگے بنی اسماعیل کے ایک فرد کے سامنے، تو در حقیقت ہماری چودراہٹ، ہماری سیادت اور ہماری قیادت ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کا معمولی فائدہ ہے. اس دنیا کی معمولی فائدے کے بسبب تم میری آیت کو تھوڑے سے مول کے عوض مت بیچ ڈالو. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی قیمت مل جائے تو تم میری آیت کو بیچ سکتے ہو، بلکہ اس کی شناخت کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے میری آیت کا کتنا معمولی سودا کیا کہ دنیا کے معمولی سے فائدے کے خاطر تم نے میری آیت کو بیچ ڈالا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پس تم میرا ہی تقوی اختیار کرو اور تم سب مجھے سے ہی ڈرو، میری ہی نافرمانی سے بچو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ مت کرو. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا، تو حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ. تم کو معلوم ہے کہ کیا حق ہے، اور تم نے اپنی کتاب میں تحریف کر کے، اپنے دین میں تحریف کر کے، اپنی کچھ باتیں اپنی مرضی اور اپنی خواہشات سے شامل کر کے دین کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا. تو گویا کہ تم حق کو باطل سے مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو مت چھپاؤ درحال ہے کہ تم جانتے ہو. یعنی تمہارے پاس کتاب موجود ہے، تم کتمان حق کے مجرم مت بنو، اس حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرو. یعنی تمہاری کتاب میں یہ بات موجود ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں تمہارے کتاب میں تذکرہ موجود ہے، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرو، اس کو چھپانے کی کوشش مت کرو. جیسا کہ علماء یہود اپنی کتاب سے انہی چیزوں کو حذف کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہ آئے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت سامنے آ جائے. تو کہا جا رہا ہے کتمان حق کے تم مجرم مت بنو. اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو. یعنی نماز، تمہیں معلوم ہے کہ دین کا یہ بنیادی تقاضا ہے نماز اور زکوٰۃ. علماء یہود یہ نماز اور زکوٰۃ ہی کو در حقیقت فراموش کر چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں نماز اور زکوٰۃ کی بھی تجدید کر رہے ہیں اور اس کا بھی حکم تم کو دے رہے ہیں. تم نماز سے بھی اچھی طرح واقف تھے اور زکوٰۃ سے بھی اچھی طرح تم واقف ہو. یعنی یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کی اصل بنیاد در حقیقت یہی نماز ہے، اور بندوں سے ہمارے تعلق کی اصل بنیاد در حقیقت یہی زکوٰۃ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ مت بھول جاؤ اس نماز اور زکوٰۃ کو، بلکہ اس کا خوب اہتمام کرو، اس کو قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو جیسے کہ دوسرے جھکنے والے جھک رہے ہیں. جیسے اور لوگ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، ویسے وہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو، تم بھی اسی طریقے سے رکوع کرو. بعض روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے اپنی شریعت سے
نماز میں رکوع کو فراموش کر دیا تھا، رکوع کو نکال دیا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی تلقین کر رہے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی رکوع کرو جیسے کہ اور لوگ رکوع کرتے ہیں، گویا کہ تم بھی ایسے ہی جھکو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور یہ تمہارا کیا معاملہ ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی خوب خیرات دے رہے ہو، نیکی کی خوب تلقین کرتے ہو، نیکی کا خوب حکم دیتے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی کسی قوم میں جب کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے علماء لوگوں کو تو خوب لمبی لمبی واز کہہ رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے مخاطب اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پر ہمیں بھی عمل پیدا ہونا چاہیے. ہمارے دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین میں جو خرابی پیدا ہوئی تو بعض ہمارے علماء لوگوں کو تو خوب تلقین کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود اپنی زندگی ان تعلیمات سے بالکل عاری ہوتی ہے، ان تعلیمات سے بالکل خالی ہوتی ہے. تو علماء یہود کا بھی یہی معاملہ ہو چکا تھا اس دور میں کہ وہ لوگوں کو تو خوب نیکی کے خیرات بانٹ رہے ہیں، خوب اپنے طرف سے دین کو مشکل طور پر بیان کر کے پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بات کو بیان کیا. لوقا کی انجیل میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب کر کے یہ کہا کہ اے شرع کے عالموں، یعنی یہودی علماء کو انہوں نے مخاطب کیا کہ اے شرع کے عالموں، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر لاتے ہو اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے. یعنی لوگوں کو تو خوب مشکل دین بنا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کا یہ حصہ جو کہ وہ بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ کتاب میں نہیں ہے، لیکن خود اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہوتے، خود اس پر ایک انگلی لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو، تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. یعنی تم کو معلوم ہے کہ تم نے جو دین کا ایک مشکل نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، دین میں یہ جو بوجھ تم نے لوگوں میں ڈال دیا ہے، یہ دراصل اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا تذکرہ نہ کتاب میں نہ انبیاء اور رسول کے صحائف میں ہے. جیسے کہ ہمارے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ کچھ علماء سو جو کہ مختلف فقہی موضوعات میں اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں، وہ خود سے دین کا کچھ نئے نئے احکامات، کچھ نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بھی کرنا چاہیے، تمہیں یہ بھی کرنا چاہیے. درا حال ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہ تو اس کا تعلق کتاب سے ہے، قرآن سے ہے، نہ تو اس کا تعلق سنت سے ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ کسی حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، لیکن لوگوں کو خوب وہ بیان کر کے اور لوگوں کو خوب پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کا خاص لازمی تقاضا ہے، اس کو ضرور عمل پیرا ہونا ہے، اور خود اپنے آپ کو اس سے دور کر دیتے ہیں، لوگوں پر یہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہی معاملہ اور یہی طرز عمل اصل میں اس وقت علماء یہود کا ہو چکا تھا کہ لوگوں کو تو خوب حکم دے رہے ہوتے ہیں بھلائی کا، نیکی کا، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ باتیں جس کا کہ یہ حکم لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو بس اب مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. یعنی اب ان احکامات پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاؤ، ان احکامات پر عمل پیرا ہو، اور اس کے ذریعے سے اور صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. مسلمانوں سے بھی خطاب کا آغاز جو آیت نمبر 153 سے ہوگا، اس میں بھی انہی دو شے سے مدد کی تلقین مسلمانوں کی جائے گی. ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 153 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہی اصل میں مدد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کہ تم صبر کرو. یعنی جو دین تم کو دیا جا رہا ہے اس پر ڈٹ جاؤ، جو حق تمہارے سامنے آ چکا ہے اس پر ڈٹ جاؤ، یہ ہے صبر کرنا. اور کوئی بھی مصیبت اور مشکلات آئیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرو اور اسی کے حضور سجدہ سجود ہو، نماز کے ذریعے سے اس سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ بہت بھاری شے ہے. یہ جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے یقیناً یہ مشکل حکم ہے اب تمہارے لیے، لیکن ان کے لیے نہیں جو کہ خشیت اختیار کرنے والے ہیں، جو کہ ڈرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، جو کہ خوشی و خضوع کی روش اختیار کرتے ہیں، جن کو اس بات کا یقین ہے کہ اسے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتے ہیں، جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم کوئی مشکل نہیں. پھر یہ خشیت اختیار کرنے والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے بالآخر ملاقات کرنی ہی ہے، ان کے رب سے بالآخر ان کی ملاقات ہو کے رہے گی. یعنی خوشی اختیار کرنے والے در حقیقت وہی ہیں.
جن کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. جن کو اس بات کا یقین ہوگا وہ یقینا اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت اختیار کریں گے. اور ان کی دوسری صفت بیان ہوئی ہے وَإِنَّهُمْ إِلَيَّ رَاجِعُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بالآخر اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں، جو کہ جانتے ہیں کہ مجھے بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا رواں ترجمہ چند محذوفات کے ساتھ کچھ یوں ہے: اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اور مجھے سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی. یہ اس کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمن نہ کرو، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی اللہ کے حضور میں جھک جاؤ. کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ درا حال ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.